قائد اعظم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سینے سے لگا کے رکھو. قائد اعظم نے بھی تو یہ کہا تھا نا قوم کی خدمت کرو, تو بھائی کرو نا خدمت. تو کیا کہہ رہا تھا میں, والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے, لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا کہ اتنے نیک آدمی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اللہ کے اتنے بڑے دشمن, لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کون ہے, باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے, تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا, تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے. ایک شخص آیا میرے پاس پہلے, یار میرے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں, عجیب الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں, گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, اتنی بری بری گالیاں والدہ کو دیتے ہیں, مجھے بھی دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا. میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ہو گئے, ابا کی عمر کتنی ہے, کہہ رہے 60 سال. میں نے کہا کتنی زندگی رہ گئی ہے, برداشت کر لو یار, اب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے 60 سال میں. میں نے کہا دے دیتے ہیں تو اب چھوڑ دو. کہہ رہی ہیں تو بری بات ہے. میں نے کہا بری ہے لیکن اب آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے. ہاں ابا کے ابا زندہ ہوتے نا, وہ آتے میرے پاس, یعنی آپ کے دادا آتے, بولتے میرا 60 سال کا بیٹا ایسے, میں ان کو کہتا لگاؤ ذرا جا کے جانا اس کو. دادا زندہ ہوتے, اس لیے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو اللہ کے بندو, دادا بن جایا کرو جلدی عمر میں. دادا کا اپنا مزہ ہے, خدا کی قسم, باپ بننے کا وہ مزہ نہیں جو دادا کا مزہ ہے. باپ بننے میں نقصان ہے, خود پالنا پڑتا ہے بچہ, اور دادا بننے میں فائدہ ہے کہ بچہ آپ کا ہے, پالے گا کون, اس کا باپ پالے گا. فری کے مزے ہیں دادا کے. بچوں سے دادا کو جتنی محبت ہوتی ہے باپ کو تھوڑی ہوتی ہے. نانا کو, دادا کو جو اپنے نواسوں سے پوتوں سے محبت ہوتی ہے وہ باپ کو نہیں ہو سکتی. تو دادا اور نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ان کی عورتیں, بوڑھی عورتیں گڑیاؤں سے کھیلتی ہیں, گڑیاؤں سے, کتوں سے کھیلتی ہیں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہمارے نانا تھے, اتنے سارے پوتے نواسے ان کی گود میں آ کے بیٹھتے تھے, ایسے خوش ہوتے تھے. اور جہاں کسی بچے نے پیشاب کیا فوراً پکڑا دیا, یہ لو اس کو. اب دیکھو ذمہ داری نہیں لیتے دادا نانا کے, پیشاب کیا اس کو بیٹے کو پکڑا دیا, چل بھائی اس کو لے کے جا, بیمار ہو گیا چل بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے جا. تو دادا کو فری کے مزے ملتے ہیں, تو اس لیے جلدی جلدی دادا بن جاؤ. آپ کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں نا اب نام لکھواؤ سے روزے کے لیے, تو میں بھی نام لکھوا رہا ہوں. کون کون ہے بھائی جو جلدی جلدی سے دادا اور نانا بننے کی, اور خواتین کے لیے بھی ہے, جلدی سے نانی بن جائیں, جلدی سے دادی بن جائیں. نانی کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے. ہمیں اپنی دادی یاد ہے کیا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی, ہمارے گھر پہ مصلے پہ بیٹھی رہتی تھیں, ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھا, بس جو آ رہا ہے دیکھ رہی ہیں کون آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. دادی کا کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. صحت اچھی تھی, بس ہر وقت پریس کرتی تھیں, جو بھی گیٹ سے آیا کہاں سے آ رہا ہے. اب سنتی اونچا تھی, ہم ان کو چیخ کے بولتے تھے وہاں سے آ رہا ہوں. تو پھر میں نے حل تلاش کیا, میں نے کہا یار جب بھی کمرے میں داخل ہو دادی کو اطلاع دینی پڑتی ہے, نکلتے ہوئے بھی دینی پڑتی ہے, اور سنتی بھی اونچا ہے. ہم کرالنگ کر کے جاتے تھے, پھر دادی کا تخت تھا اس کے پیچھے سے کرالنگ کر کے نا ایسے چو, بڑے مزے تھے بھائی اس کے. خدا کی قسم جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے. تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے تباہ کر دیا ہے, تمہارے فیملی سسٹم کو برباد کر دیا ہے. گھر جو ہے یہ جھونپڑیوں سے, گھر جو ہے یہ ٹائلوں سے اور فانوسوں سے نہیں بنتا, گھر افراد سے بنتا ہے. گھر میں افراد ہونے چاہیے, تبھی رمضان کا بھی مزہ ہے, تبھی عید کا بھی مزہ ہے, تبھی شادی بیاہ کا بھی مزہ ہے, تبھی غم کا بھی مزہ ہے. غم میں بھی سب شریک ہو جاتے ہیں. کہاں تمہیں یہودی لے کے جا رہا ہے, 2 بچے ہی اچھے, 2 بچے ہی اچھے, کدھر کو تم جا رہے ہو, اور دیر سے نکاح کر رہے ہو, نہ دادا بن رہے ہو نہ نانا بن رہے ہو. تو وہ بندہ آیا نا, میرے ابا صحیح نہیں چل رہے تو میں نے کہا آپ کے, میرا دل چاہ کے میں اس کو بولوں گے دادا ہوتے نا تو وہ آتے تو میں شکا. اب ابا کو کیا کر سکتے ہو بھائی, ابا کے لیے دعا کرو محبت سے, پیار محبت سے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اسی طرح نصیحت. تو ماں کا بھی یہی معاملہ ہے, ماں کا بھی یہی ہے. ماں سے بھی آپ کو بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے, ماں سے بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. تو اور اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق اللہ نے باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ تعظیم شریعت میں باپ کی زیادہ ہے, تعظیم. اور نرم لہجے سے بات کرنے میں ماں کے ساتھ اخلاق کی ویلیو زیادہ ہے. تعظیم کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی والدہ آئیں, آپ احترام میں کھڑے نہیں ہوئے, غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے. باپ آیا احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ زیادہ غلط. تو حسن اخلاق میں ماں کا مقام زیادہ, اور تعظیم میں باپ کا. تعظیم میں باپ کا اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے, اور سربراہ کی ہمیشہ تعظیم زیادہ, کیونکہ جو امیر ہوتا ہے نا, جو ذمہ دار ہوتا ہے, اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو اس کی سنی نہیں جائے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اس کا احترام زیادہ ہو, ورنہ اطاعت نہیں ہوگی.
تو سارا نظام ہمارا تلپٹ ہو گیا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا گھر کے سربراہ اماں ہیں کہ ابا ہیں, بھائی ہے یا چچا ہے. بعض دفعہ ابا اماں کو پتہ نہیں ہوتا, ایک خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے گھر میں, ٹھیک ہے نا, ایک بھائی. تو جو ابا ہیں وہ اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھیں اور باقی لوگ باور کرائیں کہ آپ ہمارے کیا ہیں, سربراہ ہیں. ابا کسی کو خلافت دے دیں تو ایک الگ بات ہے. بعض دفعہ ابا کہتے ہیں یہ والا جو بیٹا ہے نا میرا, اسی سے پوچھو. ہمارے محلے میں پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, ان کے ماشاءاللہ بچے بہت تھے, اللہ نے بڑی اولاد دی ان کو. تو جب وہ بچے بڑے ہو گئے, گھر بڑا ہو گیا ان کا, تو اب انہوں نے سارے کام تقسیم کیے ہوئے تھے. تو وہ بتاتے تھے یہ وزیر خزانہ ہے, یہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے. ایک بیٹے کو نا کہتے تھے کوئی بھی گھر میں شادی بیاہ غم ہو تو اطلاع کون دے گا, یہ وزیر اطلاعات و نشریات, یہ وزیر خزانہ ہے. ایسے سارے وزارتیں انہوں نے بانٹی ہوئی تھی. خود پیڑے کھا رہے تھے بیٹھ کے, خود کیا کر رہے تھے, پیڑے کھا رہے تھے بیٹھ کے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا نہیں مانے. باپ نے بالآخر کیا کہا, لأرجمنک, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, سلام علیک. اتنی بڑی دھمکی بھائی, قتل نہیں, پتھر سے مار کے, پتھروں سے, اتنی بڑی دھمکی. اللہ کے خلیل ہیں, ذرا بھی تو تکبر نہیں کر رہے کہ اے میرے ابا آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں, میرا کیا مقام ہے, کچھ بھی نہیں. کہہ رہے ہیں سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, دنیا میں تو مایوس ہو گیا لیکن آخرت سے مایوس نہیں ہوا, اللہ سے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ, وہ آپ پر مہربان نہ ہو, مجھ پر تو مہربان ہے نا, تو میری مجھ پر مہربانی کی وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا. اس سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ایصال ثواب کا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے عمل الانسان ما تمنا, انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ خود کرتا ہے, لہذا آپ کسی اور کے لیے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. جو کرو گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا, دوسرے کو آپ کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا. اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا ثواب ملے گا نا, یہ تو ثابت ہو گیا نا. تو آپ جو چاہ رہے ہو اپنے عمل سے وہ کس کو ملے گا, آپ کو. تو جب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس کا ثواب فلاں کو مل جائے, تو آپ کو ملنا جب ہی ہوگا جب اس کو مل جائے. نہیں آئی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے آپ جو چاہو گے وہ میں کروں گا, لیکن اس کی میں نہیں مانوں گا ایک بھی, لیکن آپ جو کہو گے نا وہ میں کروں گا. لیکن جو غفار بھائی ہے نا, مجھے پسند نہیں ہے وہ, اس کی میں نہیں مانوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ میری مانو گے, آپ کہتے ہیں ہاں آپ کی مانوں گا. میں کہتا ہوں پھر ایک بات اس کی مان لو, یہ والی. آئی بات سمجھ میں؟ اگر میری مانتے ہو نا تو میرا یہ آرڈر ہے کہ یہ والی بات اس کی مان لو. تو یہی فلسفہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا. تو اسی وجہ سے قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر رہا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے ابا کو اس کا ثواب مل جائے, تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ ملے گا نا. تو ہمارا ملنا کیا ہے کہ ہمارے ابا کو مل جائے. لیکن پھر بتا دوں ایصال ثواب میں جو منصوص ہے وہ کیا ہے, صدقات و خیرات. صدقہ خیرات پر زیادہ زور لگایا کرو. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ پر مہربان نہیں ہے لیکن مجھ پر تو ہے, تو میں اللہ کے جو مجھ پہ رحمتیں ہیں وہ میں آپ کے حق میں کیش کراؤں گا. لیکن اللہ نے پھر قاعدہ بیان کر دیا کہ یہ صرف مسلمان کے حق میں تو ہو سکتا ہے, مشرک کے حق میں یہ قاعدہ نہیں ہے. ہم پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ رحمتیں ہم کسی دوسرے مسلمان کے حق میں تو کیش کرا سکتے ہیں, غیر مسلم کے حق میں کیش نہیں کرا سکتے. جیسے کوئی مسلمان ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہو اور وہ بخشش کے لائق نہیں ہے, لیکن اگر اس کے لواحقین میں کوئی اس کے لیے خوب مغفرت کی دعا کرے, کوئی نیک پرہیزگار آدمی, تو اللہ کو اس پہ ترس تو نہیں آ رہا لیکن اس پہ تو ترس آئے گا نا. تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. یہ تو ثابت ہے حدیث سے. مسلمان بالآخر ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلیں گے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑی نکلیں گے. وہ کیوں نکلیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے, تو ان کی محبت کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی کیا ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. اب اس سے آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے چلو نکل جائیں گے تو چلے جائیں جہنم میں. تو جہنم میں تھوڑے دن بھی, وہاں کا تھوڑا بھی بہت ہے بھائی. پاگل جیسے کہتے ہیں نا, تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے, کہتے ہیں نا. وہ ایک آدمی ہے نا, اس نے کہا یہ تھوڑا سا پاگل ہے, اس نے کہا یہ تھوڑا سا نہیں ہے, جو تھوڑا سا ہے وہ بہت پاگل ہے, کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اور اس کی تھوڑی مدت بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے دور رہنا چاہیے. تو اللہ نے ایک رحمت رکھی ہے کہ بالآخر ایمان والے توحید پرست ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے. لیکن جو مشرک ہے, چاہے وہ نبی کے نام پہ کچھ بھی کر لے, وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دھمکی ملی ہے تو کیا فرمایا؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر مہربان ہے تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اب ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے باپ سے وعدہ کیا تھا تو مغفرت کی دعا مانگ لی. اللہ نے پھر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. لیکن پھر ایک اور سبق ملتا ہے کہ باپ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھے چھوڑ دو. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے کیونکہ وہاں رہنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ میں اور بیٹے میں بہت زیادہ اختلافات اگر ہو رہے ہوں اور اتنی نوعیت کے ہو گئے ہوں کہ باپ تو دین پہ نہیں آ رہا لیکن اس گھر میں رہ کر بیٹے کے لیے اپنا دین بچانا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ دے لیکن باپ سے حتی الامکان رابطہ رکھے. ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں بنتی نہیں تو ہم پھر کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ، کیونکہ آپس میں اتنا ایک دوسرے کا سر پھٹولنا برداشت ابراہیم علیہ السلام جیسی برداشت بھی تو نہیں ہے نا. تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لو. بعض دفعہ باپ بیٹوں میں ایسی چپکلش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے، اور بعض دفعہ باپ کی طرف سے بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے. وہ بات بات پہ بیٹے کو تانا دینا، بلا وجہ اس کو ٹارچر کرنا، اس کے ہر اچھے کام میں بھی عیب نکالنا. تو پھر وہ توقع یہ رکھتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا جو ہے نا وہ ویسے ہی چلے جیسے ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے. چلنا تو ویسے ہی چاہیے، ہمارے پاس آئے گا ہم تو یہی کہیں گے بھائی جیسے مرضی باپ ظلم کر رہا ہے برداشت کرو. لیکن ماحول ایسا ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت برداشت ختم ہو گئی. اس لیے ہم باپوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو، کیا کرو، ذرا محبت سے پیش آؤ، تھوڑا سا برداشت والی پالیسی اختیار کرو. تمہارا ہی بچہ ہے، بھاگ جائے گا تو کہاں سے لے کر آؤ گے؟ ایک تو ہوتے ہی ایک دو ہیں آج کل، وہ بھی بھاگ گیا، ٹھیک ہے نا، مسئلہ خراب نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ابا یہاں بیٹھے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن